شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا انسان نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اب آئیے رمضان کی ایک بڑی فضیلت اور اس کی خاتمے کی طرف میں چل رہا ہوں. 2-3 فضیلتیں باقی ہیں. ایک بڑی فضیلت اس کو سمجھنا بہت ضروری. وہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں یاد رکھیے ایک رات آتی ہے جس کا تذکرہ سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر آگے اللہ نے فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا کہا، انس بن مالک اس کے راوی ہے، صحابہ کو آپ نے رمضان سے پہلے جمع کیا. صحابہ جمع ہو گئے، کہا کہ سن لو ایک مہینہ تم پر اب آنے والا ہے، مطلب رمضان سے پہلے اعلان کیا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت امپورٹنس کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب رہا، اور بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. بد نصیب سے اللہ یہ رات چھین لیتا ہے، اس کو کوئی چانس اور موقع گولڈن آفر دیتا بھی نہیں ہے. تو جس نے اپنی زندگی میں شب قدر پائی اور اپنی مغفرت نہ کرا پایا، 1000 مہینے کا ثواب نہ پایا، وہ تو بہت ہی بیکار انسان رہا، بد نصیب رہا، بے نصیب رہا، اور جس کو کہیں پھوٹی قسمت رہی اس کی یہ رات. تو آپ سب پہلے اعلان کریں لوگوں کو جمع کر کے. اب ہمارے پاس اس رات کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عمومی عام بات ہے. ورنہ آپ بولے ارے فیض بن ہم کو بولے باہر نکلو، ٹھیک، اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ اٹھ گئے تو مجھے بھاگ جانا پڑے گا یہاں سے، ٹھیک. تو اندازہ لگا اس رات کو ہم کیسے برباد کر دے گی. سب سے پہلے تو اس رات کو ہم نے خاص کر لیا، اور وہ کیا ہے 27. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ رات کی تاریخ بتائی گئی تھی اور پھر بھلا دی گئی، دو لوگ لڑ رہے تھے، آپ نے جھگڑا چھڑایا اور کہا مجھے شب قدر کی ڈیٹ دی گئی تھی، تمہارے جھگڑے نے بھلا دیا. صحابہ نے کہا اب کیا کرنا ہے، سال بھر میں ڈھونڈو جاؤ. صحابہ نے کہا پورے سال میں کتنا مشکل ہوگا، 355 چاند کے اعتبار سے 355 راتیں ناممکن. پھر آپ نے بعد میں کہا اسے رمضان کے مہینے میں ڈھونڈو، 1 مہینہ. پھر ایک اور روایت میں کہا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری روایت جو میں عائشہ فرماتی ہے آپ نے فرمایا آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو، آڈ نائٹس، 21st 23rd 25th 27th 29th 21 23 25 27 29. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 27. تو میں کبھی کبھار کہتا ہوں طنز کے طور پر، شاید نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انڈین لوگوں کو سہولت دے دی، بھائی تم لوگ چکر میں جاگنے کی 27 آپ کے لیے. میں عائشہ کہہ رہی ہے ہم جو ہے آخری عشرہ جاگ کر ڈھونڈتے تھے اور ہم کو 27 فکس مل گئی. تو پہلے تو 27 مناتے، جبکہ 5 میں سے کوئی ایک ہے. 27 کو بھی کیسے مناتے اللہ رحم کرے، کیا بولوں. کپڑے اسی دن خرید لیں گے نا، رات بھر جاگنا تو ہے. مینا بازار بند ہو گیا اچھا ہوا، ورنہ لوگ گھومنے جاتے تھے اس میں. لیکن ابھی بھی مسئلہ وہی ہے کہ چلو کپڑے لے لیں گے، مغرب کے بعد افطار کر کے پھر عشاء کر کے کھانا کھا کے شاپنگ واپنگ کرتے ہوئے پھر سحر کرتے ہوئے، اچھے ریسٹورینٹس کھل چکے اورنگ آباد میں، سحر کرتے ہوئے گھر آ جائیں گے. یہ منائی جا رہی ہے. کچھ جگہ یہ رات کو اس طرح منایا جا رہا ہے کہ سب لوگ مل کر گپ شپ کر رہے ہیں یا وہ مسالہ تیار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ عید آ رہی ہے نا، تو فضیلت تو مسالہ کاٹنے کی اس رات ہے نا، تو مسالہ بنایا جا رہا ہے، تلن ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں. کچھ لوگ یہ ہیں کہ گپ شپ میں گزار رہے ہیں، آؤ سہیلی مل بیٹھ کر بیٹھے بات چیت کریں. رات جاگنا ہے، واٹس ایپ بھی ماشاءاللہ ہے، فیس بک تھوڑی دیر یہ بھی یوز کر لیں گے، فلاں رات جا رہی ہے. یہ رات کو ایسے ضائع کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو اہمیت کو سمجھتے ہیں 5 میں سے 5 راتیں کون جاگیں گا، کتنا لمبا ہوتا ہے نا، 5 nights. لیکن اگر انہی سے پوچھا جائے کہ آپ کی آنکھیں آج بہت لال دکھ رہی، کیا بات ہے، گھر میں شادی ہے 15 دن سے نہیں سوئی میں، 15 دن رج جگے سانچا ہلدی مہندی راتوں کو جاگ کے میں نکالوں. ارے ماشاءاللہ شادی ہے نا، ضروری ہے اس لیے آپ جاگ رہے. فضائل ہوں گے اس کے 1000، شاید ہر رات 1000 مہینے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 10 دن جاگ رہے ہیں. کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو مہینہ بیمار کی لیے ہم گزار دیتے ہیں، لیکن یہ ثواب پتہ نہیں کیوں ہم کو معلوم نہیں ہو رہا. مطلب کیا ہو گیا، ایک خزانہ ہم کو فری مل گیا تو وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی. جو کماتا ہے کسی چیز کو تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، فری دے دیا گیا تو محسوس بھی نہیں ہوتی. 1000 مہینے کو آپ کیلکولیشن کیجئے 83.4 ایئرس.
کا ثواب صرف ایک رات میں. اگر 10 راتیں ایسی مجھے مل گئی، اور ہر بالغ انسان کو 20 سال کا اگر ہو جائے تو 10 راتیں مل جاتی ہیں. 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو 11ویں سال سے لے کر 20ویں سال تک 10 راتیں. 10 راتوں کو ملٹیپلائی کیجیے. اب 83.4 سے کتنا ہوتا ہے؟ 830 سال سے اوپر چلا. اتنی زندگی ملے گی کیا مجھے اور آپ کو؟ سمپل نہیں ملیں گی نا. بس فائدہ اٹھا. اور اگر کسی انسان کو 20 راتیں مل گئی تو 30 سال کی زندگی پایا، تو 1600 سال کی عبادت. اب ملٹیپلائی کرتے جائیے. اب اس کی اتنی زندگیاں نہیں ملیں گی مجھے اور آپ کو. اٹھائیے اس رات کو، پلان کیجئے، پری پلان تیاری کے ساتھ. رمضان آ گیا، پلاننگ کیا ہے ہماری؟ پلاننگ یہ ہے کہ یہ 5 راتیں جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد پڑھیں گے، اہتمام ذکر اور اذکار کریں گے. پلاننگ کرنا ہے ہم کو اس کی. لیکن ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے ہیں. پول بنائیے کہ بھائی گھر میں شہر کا انتظام کرنا ہے، آپ لوگ لڑکیاں ہیں، عورتیں، تو آپ کے پیچھے ذمہ ہے، تو پول بنائیے کہ کچھ لوگ عورتیں یہ ذمہ کریں گے ایک رات 21 کو تم کرو، 23 کو ہم کریں گے، 25 کو تمہارا، اور پول کر کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے کرنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے کبھی زندگی میں ایسا آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ پورا رمضان خالی ہے، یہ فل عبادت کریں، ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے جو لوگ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جتنے کام جلد بازی میں، مطلب جس کو کہیں گے بہت کم وقت، جلد بازی نہیں، بہت کم وقت میں اور کم سہولتوں میں ہوتے ہیں، اتنے کام بہت زیادہ وقت اور بڑی سہولتوں میں کبھی نہیں ہوتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن کا ڈیولپمنٹ دیکھیے، شروعاتی دور دیکھیے، اب دیکھیے سہولتیں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں، جب جو کام ہونا آج نہیں ہو پاتا، کیونکہ کوششیں الگ ہوتی ہیں انسان کی سہولتیں کم ہونے سے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو بزی رہیں گے ساری زندگی. آنکھ جب بند ہوں گی، شٹر ڈاؤن ہوگا، ملک الموت دکھ جائیں گے، تبھی شاید فری ہو پائیں گے، لیکن وہ موقع عبادت کرنے کا نہیں رہیں گا. تو گویا اس کو پلان کرنا ہے، چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. اسپیشل ٹائم کبھی نہیں ملے گا زندگی میں. جب میں ایجوکیشن کے دور میں تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ جو گرمی کے موسم آتا نا، اس میں رات میں ٹھنڈی ہوا چلتی، تو میں ایسا سوچتا تھا کہ کبھی میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں گا، کبھی اپنے فارم ہاؤس پر جائیں گے ہم لوگ رات میں تاکہ انجوائے. لیکن سیمسٹر سے آ جا رہے تو کبھی فائنل ایگزام سے آ جا رہے تو نہیں کریں. پھر سوچے کہ نہیں، اپن جب فری ہوں گے. لیکن زندگی نے آج تک موقع نہیں دیا کہ الگ سے آگے کچھ کرے. زندگی دیتی ہی نہیں ہے موقع کبھی. مصروفیت انسان کی بڑھتی ہی جاتی. اس لیے حدیث میں ہے کہ خالی وقت کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے. یہ اہم ہے. تو اب ایڈجسٹمنٹ کیجیے، بس کچھ نہیں. فری ٹائم کبھی نہیں ملے، ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. عورتیں خاص طور سے ان راتوں کو کیسے منائیں، میرا اس پہ پورا ایک عنوان ہے کہ شب قدر عورتیں کیسے منائیں ان کے مخصوص مسائل کے اعتبار سے. آپ اس کو ضرور دیکھیں نیٹ کے اوپر. بہرحال تو اس کو منانا ہے ہم کو، ہر کسی کو منانا، اور ہر کوئی منا سکتا ہے، ہر کوئی اس کا ثواب پا سکتا ہے. معلوم آپ کو. بہرحال تو اس رات کو مت چھوڑیے، پلان کر لیجیے، پکڑ لیجیے، جس کے تعلق سے اللہ نے اپنی کتاب میں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ نے اپنی کتاب میں دی اور فرمایا شب قدر کے تعلق سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اتنا جان لو تمہاری سمجھ کے اعتبار سے، تم پورا تو نہیں سمجھو گے لیکن اتنا تو سمجھ لو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہت افضل ہے. اور اس رات کو قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے چونکہ آگے قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جبرائیل اور فرشتے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے، اور زمین کو آکیپائی کر لیتے ہیں. تو بہت اہم رات ہے. اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے. مغرب سے لے کر فجر کے شروع ہونے تک. اور الحمدللہ ابھی اس وقت 10 گھنٹے تقریباً ملتے ہیں ہم کو. ابھی جو ماحول چل رہا ہے 7 بجے 7:15 کو مغرب ہو رہی ہے، اور فجر جو ہو رہی ہے 10 گھنٹے کی رات. اس میں تلاوت، نماز 2 تو فرض آ جائیں گی، مغرب اور عشاء، اس کے علاوہ تہجد، قیام اللیل جس کو کہیے، اس کے بعد ذکر و اذکار، اور اس کی مخصوص دعائیں بھی جو اس رات کرنی چاہیے. ضرور اس کا ہم اہتمام کریں.